ایک وقت تھا کہ اس کے پاس اپنی گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے مکینک کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آج وہ کاریں بنانے والی کمپنی کا مالک ہے۔ آج اسے دنیا کا امیر ترین شخص کہا جاتا ہے۔ اس کی کامیابی کے پیچھے 7 راز ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس بندے کے 7 خیالات ہیں، 7 عادات ہیں، اس کی سوچ کے 7 زاویے ہیں جنہوں نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ سیلف ہیلپ اردو کی ویڈیو میں عمیر محمود آپ کو وہی راز بتائے گا اور اس بندے کی کہانی بھی سنائے گا۔ میں بات کر رہا ہوں جی ایلون مسک کی۔ ایک کمپنی ہے ٹیسلا جو بجلی سے چلنے والی کاریں بناتی ہے، یہ اس کے مالک ہیں۔ اور جب انہیں دنیا کا امیر ترین آدمی قرار دیا گیا، اس وقت سوشل میڈیا پر ان کی ایک پرانی تصویر وائرل ہوئی جس میں وہ اپنی گاڑی خود ٹھیک کر رہے تھے۔ اس تصویر پر ایلون مسک نے کامنٹ کیا کہ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب گاڑی ٹھیک کرانے کا خرچہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کباڑ سے سامان لا کر میں خود اپنی گاڑی ٹھیک کرتا تھا۔ لیکن پھر وقت بدلا۔ اب ایلون مسک کی مجموعی دولت کی مالیت 185 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، اور اعلان کیا گیا کہ جی اب ایلون مسک صاحب اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں۔ بی بی سی کا ایک صحافی ہے جسٹن روالٹ، اس نے کچھ سال پہلے ایلون مسک کا انٹرویو کیا تھا اور ان کی گفتگو سے وہ راز ڈھونڈے تھے جو ایلون مسک کی کامیابی کی وجہ ہیں۔ لیکن وہ راز بتانے کے ساتھ ساتھ ایلون مسک کی زندگی کی کہانی بھی بتانا پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایلون مسک صاحب کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے کمپیوٹر پروگرامنگ میں مہارت حاصل کی، اور جب وہ صرف 12 سال کے تھے اس عمر میں انہوں نے ایک کمپیوٹر گیم بنائی، اور کمپیوٹر سے متعلق ایک میگزین کو انہوں نے وہ گیم فروخت کی۔ ساتھ ساتھ ان کی پڑھائی کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ 1995 میں انہوں نے ایک کمپنی بنائی، اس کا نام تھا Zip2۔ یہ آن لائن اخبارات کو نقشے اور بزنس ڈائریکٹریز بنا کر دیتی تھی۔ 4 سال کے بعد کمپیوٹر بنانے والی کمپنی ہے کمپیک، اس نے ایلون مسک کی کمپنی Zip2 خرید لی، کوئی تقریباً $3 کروڑ میں۔ اس کے بعد ایلون مسک نے ایک دوسری کمپنی بنائی، اس کا نام تھا X.com۔ یہ آن لائن فائنینشیل سروسز فراہم کرتی تھی، اور یہی کمپنی آگے چل کر پے پال بنی، جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، یا جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں اور آن لائن ادائیگیاں وصول کرتے ہیں وہ پے پال کے بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ تو 2002 میں ان کی یہ کمپنی بھی خرید لی گئی، اور قیمت انہیں ملی $1.5 ارب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی صاحب اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا شوق ہے، اور پیسے آئی جا رہے ہیں۔ اور یہ ایلون مسک کی کامیابی کے رازوں میں ایک راز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے شوق کا پیچھا کرتا ہوں، میں کوئی بھی کام پیسہ کمانے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ کرتا ہوں جو میرا دل کرتا ہے۔ اور دل ان کا یہ کرتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں بنائیں جو زندگی کو بہتر بنائیں، یعنی مسائل کو حل کریں۔ بی بی سی کو انٹرویو میں ایلون مسک نے کہا کہ کوئی بھی کام کرنے کی ان کی موٹیویشن یہ نہیں ہوتی کہ اس کام سے پیسے کتنے ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کا خاتمہ اس طرح ہو کہ ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوں تو وہ اس کو اپنی ناکامی سمجھیں گے، کیونکہ اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہونے کا مطلب ایلون مسک کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رقم وہ بہتر انداز میں کہیں اور خرچ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی اور ان کے اکاؤنٹ میں پڑی رہ گئی۔ ان کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ وہ مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں اور انہیں حل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، مسائل کو حل کرنے پر کام کرتے ہیں، اور پیسہ اس سارے عمل کا بائی پروڈکٹ ہے، یعنی پیسہ ان کی ترجیح نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مسائل حل کر لیتے ہیں تو پیسہ انہیں مل جاتا ہے۔ ایلون مسک کی کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جب وہ مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنی سوچ کو محدود نہیں کرتے، بڑا سوچنے سے گھبراتے نہیں ہیں، کچھ بڑا کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایلون مسک صاحب کے ذہن میں خیال آیا، اور دیکھیں کہ کیسا عجیب خیال آیا اور کتنا دور کا سوچا انہوں نے۔ خیال یہ آیا کہ جناب اگر کسی وجہ سے اس دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے اور تمام دنیا کے انسان اس جنگ میں مارے جاتے ہیں تو نسل انسانی تو ختم ہو جائے گی۔
تو حل انہوں نے یہ سوچا اس بات کا کہ جی انسانوں کو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی بسایا جائے۔ تو اب انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ مریخ پر جا کر انسانوں کو بسائیں گے۔ ایلون مسک کی کامیابی کا چوتھا راز یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی بھی مسائل آئیں تو ان مسائل کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مسائل حل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جی مریخ پر انسانی آبادی بسائی جائے تو انہوں نے سوچا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ خلائی ٹیکنالوجی کی مدد سے چلتے ہیں، ذرا جا کر دیکھ کر آتے ہیں مریخ کیسا ہے۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ یار یہ خلائی ٹیکنالوجی تو میری سوچ سے بھی مہنگی ہے۔ تو انہوں نے میری آپ کی طرح یہ نہیں کہا کہ یار یہ کام تو اپنے بس سے باہر ہے، یہ اپنے آئیڈیا سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ انہوں نے ایسے راکٹ بنانے پر کام کرنا شروع کر دیا جو سستے پڑیں گے۔ انہوں نے اسپیس ایکس کے نام سے کمپنی بنا لی جو اب اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجیز پر کام کر رہی ہے۔ پانچواں راز یہ ہے ایلون مسک کی کامیابی کا کہ وہ ہار نہیں مانتے۔ چھٹا راز یہ ہے کہ وہ رسک لیتے ہیں۔ رسک تو خیر ہر بندہ کسی نہ کسی سطح پر لیتا ہی ہے، لیکن ایلون مسک صاحب رسک بھی بڑا ہی رسکی قسم کا لیتے ہیں۔ مثلا 2002 میں ان کی عمر تھی 30 سال اور انہوں نے اپنی 2 کاروباری کمپنیوں میں اپنے شیئرز فروخت کیے تو ان کے پاس کوئی $20 کروڑ کے قریب رقم موجود تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس میں سے آدھی رقم یعنی کہ $10 کروڑ اس سے میں کوئی نیا کاروبار کروں گا اور باقی آدھا حصہ میں اپنے لیے بچا کر رکھوں گا۔ تو انہوں نے ایک تو پیسہ لگا دیا اسپیس ایکس میں جو خلائی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی تھی کمپنی، دوسرا انہوں نے پیسہ لگایا ٹیسلا موٹرز میں جو بجلی سے چلنے والی کاروں پر کام کر رہی تھی۔ لیکن جناب ان کمپنیوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپیس ایکس کے پہلے 3 لانچ ناکام ہو گئے، ٹیسلا میں پروڈکشن، سپلائی چین اور ڈیزائن کے مسائل آ گئے اور وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے جو ایلون مسک نے اپنی طرف سے کاروبار کے لیے رکھے تھے۔ اب حالات اس نازک موڑ پر آ گئے کہ ایلون مسک نے فیصلہ کرنا تھا کہ جو آدھی رقم انہوں نے اپنے لیے بچانے کا سوچا تھا بس اسے بچا لیں اور چپ چاپ کر کے بیٹھ جائیں۔ لیکن کیا انہوں نے یہ کہ وہ پیسہ بھی لگا دیا جو ان کا سیفٹی نیٹ تھا، وہ پیسہ لگا دیا جو انہوں نے اپنے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ اور BBC کے مطابق ایسا کرنے کے بعد ان پر ایسا وقت بھی آیا کہ روزانہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے بھی دوستوں سے پیسے مانگنے پڑے، لیکن یہ لگے رہے اور اس وقت تک لگے رہے جب تک کہ نقصان کو نفع میں بدل نہیں لیا۔ اور ایلون مسک کی کامیابی کا 7واں راز یہ ہے کہ وہ تنقید کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ جب بھی کوئی ایسا آئیڈیا سوچیں گے جو دوسرے لوگوں کی سوچ سے بڑا ہے تو آپ پر تنقید ضرور کی جائے گی، یا آپ $20 کروڑ کمانے کے بعد وہ سارے پیسے لگا دیں گے اور دوستوں سے قرض مانگنے کی نوبت آ جائے گی تو آپ پر تنقید ضرور کی جائے گی۔ لیکن ایلون مسک کہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ آپ نے کتنے اہم مسائل کو حل کیا ہے۔ آخر میں تمام باتوں کا ایک دفعہ پھر سے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایلون مسک دنیا کے امیر ترین آدمی بنے تو ان کی سوچ کے 7 زاویے ہیں اور جو میرے خیال میں ایلون مسک کی کامیابی کی وجہ ہے۔ ایلون مسک صاحب وہ کام کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، کوئی بھی کام پیسہ کمانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ مسائل حل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنی سوچ کو محدود نہیں کرتے، مسائل آئیں تو ان کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں، ہار نہیں مانتے، رسک لیتے ہیں اور تنقید کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یہ ایلون مسک صاحب کے خیالات اور نظریات ہیں، ضروری نہیں کہ یہ تمام کے تمام درست ہوں، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ان سے اتفاق کریں، لیکن یہ سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے امیر ترین آدمی کا پرسپیکٹو بتایا جائے۔